بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، ایم کے وائس میں خوش آمدید۔ حضرت یونس علیہ السلام سے ایسی کیا نافرمانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں نبی بنا کر مابعوث کیے گئے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس شہر کے لوگ کافی ترقی یافتہ تھے، لیکن ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بت پرستی کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ اس قوم کو حکم دو کہ یہ دین حق پر آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا، مگر ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بھی بات پر یقین نہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر عمل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے اور اس وادی سے باہر چلے گئے۔ پھر 3 دن بعد جب اس قوم پر عذاب الہی آ پہنچا تو ان لوگوں نے یہ دیکھ کر یقین کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو فرما رہے تھے وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو پہلے ہی اس قوم کی سرکشی دیکھ کر اور دل برداشتہ ہو کر اس وادی سے باہر چلے گئے تھے۔ جب انہیں ڈھونڈنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو وہ تمام لوگ، بچے، بڑے، عورتیں اپنے جانور لے کر اس وادی سے باہر چلے گئے اور میدان میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ سارا میدان لوگوں کے رونے سے گونجنے لگا۔ وہ ساری قوم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ مرد، عورتیں، بچے سبھی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے، دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی اور نینوا کی قوم کو معاف کر دیا۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس بستی سے باہر آ چکے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے باہر جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی تیار تھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، اور وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی جانتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرنے لگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اس وادی سے نکل آئے ہیں کہ اتنے میں کشتی کا سفر شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ رات ہو گئی اور اچانک سمندر کی لہریں تیز ہونے لگی اور وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ان کشتی والوں کا یہ ایمان تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ کشتی ہچکولے کھاتی ہے جب تک کہ اس شخص کو سمندر میں نہ پھینک دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی وادی سے نکل آیا ہوں، تم لوگ مجھے اس سمندر میں پھینک دو تو تم لوگ بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کو اس سمندر میں پھینکنا پڑا۔ اچانک سمندر کی لہریں تیز ہو گئی اور وہاں پر ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر کسی تکلیف پہنچائے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کیا کہ وہ وہی حکم الہی کا انتظار کیے بغیر اور امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، جس پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، جس پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اندھیروں میں کلمات کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام نے 40 دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کوئی تکلیف پہنچائے دریا کے کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے بالکل ایسا ہی کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ کے جسم کے سارے بال بھی گر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی وہاں پر کدو کی بیل پیدا کی، جس کے سائے میں آپ علیہ السلام نے پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر صبح اور شام ایک بکری آتی تھی، جس کا دودھ پی کر آپ علیہ السلام اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہوتے گئے۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر آ پہنچی۔ ان لوگوں نے آپ سے معافی مانگی اور آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ نینوا لے کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی باقی کی تمام زندگی نینوا میں ہی گزاری اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو یا جتنی بھی مشکلات ہو، ہر مشکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔